احتشام صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فی الحال ہمیں مزید کن چیلنجز کا سامنا ہے جن کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اب نیچرل ڈیزاسٹر یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ تو ہو رہے ہیں. اس میں 2022 کا اگر جو فلڈ ہے اس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لائف لاسز تو ہوئے، اکنامک لاسز جو تھے وہ بھی کافی زیادہ تھے. اس میں خاص طور پہ جو ریکنسٹرکشن ہے اس پہ اوور آل جو لاگت آئی وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ $40 بلین سے زیادہ تھی. تو اب یہ اس میں پھر بہت سے سوالات اس کی شفافیت پر بھی اٹھتے ہیں کہ جو لاسز ہوئے اس کو کتنی ٹائم میں یا کس مدت میں پورا کیا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کیا رکاوٹیں موجود ہیں جن پر کام کریں گے تو ہم یہ جو کلائمیٹ چینج والا چیلنج ہمیں درپیش ہے اس پر ہم اوور کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آمنہ، یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کلائمیٹ چینج اور موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے اس ایشو کو کوئی سیریسلی لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب تھوڑی بہت کوششیں کی جا رہی ہے کہ بھئی یہ ہمارے لیے کتنا مسئلہ بن گیا ہے، اور یہ جس طریقے سے فلڈنگ نے $30 بلین کا ہمیں نقصان ہوا 2012 آنورڈ جو ہمارے ساتھ ہوا. اب دیکھیں پہلی مرتبہ پی ڈی ایم 2 گورنمنٹ میں آپ کو یاد ہوگا شہری رحمان صاحبہ پیپلز پارٹی والی جو ہیں انہیں کلائمیٹ چینج کی منسٹری دی گئی تھی. انہوں نے بڑا کام کیا تھا، جو دیانتداری کی بات ہے ماننی پڑے گی. نیشنلی انٹرنیشنلی ان کو ریکگنائز کیا جاتا ہے انہوں نے جو کام کیا تھا. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان میں آمنہ کچھ وزارتیں ایسی ہیں کہ جن کو سمجھا جاتا ہے کہ بھئی کسی کو نہیں دینی، عام آدمی کو دے دیں جس کا فائدہ نہیں، کیونکہ اس میں بھرتیاں نہیں ہو سکتی، اس میں مال نہیں بنایا جا سکتا. لیکن دیکھیں نا، یہ جتنا سیریس ایشو آج ہو چکا ہے، میرا خیال ہے 2-3 بڑے ایشوز میں سے بڑا ایشوز ہے. اب جس انداز سے ایشو ہے یہ، اور جس انداز سے ہم دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ بیٹھ کے سوچتی ہے، اور آپ نے دیکھا اس حوالے سے کل پرائم منسٹر نے بھی بہت باتیں کی ہیں، کراچی میں لوگوں سے بھی ملاقاتیں کی ہیں. لیکن ہم نا سیریسنیس تو اس میں دیکھنے والی بات ہوگی. آپ نے بہت باتیں گنوا دی ہیں جو وجوہات بنی ہیں، ڈراؤٹ بھی ہے، بارشیں ہیں. اصل جو بڑا ہے نا میرا خیال ہے 2 وجوہات ہیں بڑی، یہ جو ہے مانسون بارشیں اور ویسٹرن ڈسٹربنس جو ہمیں وہاں سے ملتی ہے، باہر سے موسم تبدیل ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جس تیزی کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں اب گرم موسم بڑھ رہا ہے، یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. دوسرا یہ کہ ہماری بارشیں جو نا جس طرح پڑتی ہیں، نیچرل ڈیزاسٹر کا ایک محکمہ بھی عرصے سے ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیں وارننگ آفٹر وارننگ دی جاتی ہے کہ جی فلڈ آنے والے، بے تحاشا بارشیں ہوں گی، نتیجتاً اس کی پیش بندی نہیں کی جاتی، نتیجتاً نقصان ہوتا ہے. دوسرا میرا خیال ہے جو زیادہ پریشان کن بات ہے ہم نا، جو اپنے اکثر بات کرتے ہیں سرفراز بگٹی چیف منسٹر بلوچستان کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان میں جو فلڈنگ ہوتی ہے اس کا نقصان پورے ملک میں بھی ہوتا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ 200 کے قریب ناجائز نالے جو ہے نا، نالوں پہ لوگوں نے دکانیں، گھر اور اپنی کمرشل چیزیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پانی بجائے بہنے کے سمندر میں چلا جائے وہ رک جاتا ہے، اور وہ جناب اس کے بعد وہ فلڈنگ کا سبب بنتا ہے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں مجھے یاد نہیں ہے کہ ہمارے جو جس انداز سے یہاں، آپ کو یاد ہوگا خاص طور پہ 2012 کے بعد جو 2 بڑے سیلاب آئے تھے، 6 مہینے 8 مہینے بلکہ سالوں جو ہے نا وہ پانی نہیں نکلا وہاں سے، کراپس کی تباہی ہوئی. چلیں ٹھیک ہے، آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ گرین ہاؤس مشن میں ہمارا تو کوئی حصہ نہیں ہے. اس حوالے سے جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے وہ دیکھنے $5 بلین کم سے کم ہوا تھا. مجھے نہیں یاد کہ $100 ملین بھی سوال. سر لیکن جو فنڈز مل رہے ہیں کیا ہم اس کا رائٹلی یوز کر رہے ہیں؟ یہ بھی ایک کوشچن اپنی جگہ پہ موجود ہے. اب دیکھیں ہم نا کاسٹ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ مختلف آتی رہتی ہیں. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس حوالے سے کوئی رپورٹ آئی ہوگی اور اس میں اس کا ذکر بھی کیا ہوگا، لیکن انفارمیشن دیتے ہی نہیں ہیں. اور اگر تھوڑا بہت پیسہ آتا بھی اس حوالے سے وہ کس طرح خرچ ہوا تھا، یہ آپ جس طرح کراپس کو بہتر کرنے کے حوالے سے ہے کہ کیسی کراپس ہوں گی، یہ بڑا اس پہ کام کیا گیا تھا، نہیں کیا گیا تھا، اس کی رپورٹ کیا ہے ہمیں کچھ نہیں پتہ. اور پھر یہ ہیٹ ویو اتنی انٹینسو ہوتی چلی جا رہی ہے، رائزنگ ٹیمپریچر، ہاٹر اینڈ ہاٹر ڈے ہر ہمارا ہو رہا ہے. اس کو روکنے کے لیے کیا میکانزم ہونا چاہیے؟ جتنا پیسہ باہر سے آتا ہے یا حکومت اس حوالے سے پیسہ رکھتی ہے، کیا وہ صحیح جگہوں پہ خرچ ہوتا ہے؟ اپیرنٹلی تو جواب آمنہ نہ ہمیں نظر آتا ہے، اس لیے کہ آپ کو آن گراؤنڈ کچھ نظر نہیں آتا کہ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. بہرحال اب میرا خیال ہے جس انداز سے اس کو ٹاپ لیول پہ دیکھا جا رہا ہے، امید ہے کہ اس حوالے سے میرا خیال ہے سینس پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.